اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے جلسے جاری ہیں. گجرانوالہ کے بعد کراچی میں اپوزیشن نے پاور شو کیا. اب ملک کے دوسرے حصوں میں جلسے کیے جائیں گے. 25 تاریخ کا کہا جا رہا ہے کہ اگلا جلسہ ہوگا. اپوزیشن اتحاد کی تمام جماعتوں میں سے مسلم لیگ نون کا بیانیہ سب سے سخت ہے. گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی اور جس میں کہ انہوں نے اداروں پر تنقید بھی کی, اس پر تنازع جو ہے وہ ناظرین برقرار ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے برعکس اپوزیشن کی جو دوسری بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اس کا رویہ اتنا زیادہ سخت نہیں ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون اتنا ہارڈ لائن سٹانس لے کر آگے بڑھ رہی ہے, اور کراچی میں کیپٹن صفدر کو کس نے گرفتار کیا یہ ابھی بھی اس پر بحث چل رہی ہے, اور مسلم لیگ نون کا موقف اس پر کیا ہے. ان تمام معاملات پر بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ پی ایم ایل این کیوں اتنا ہارڈ لائن سٹانس لے کر چل رہی ہے؟ کیا سارے تیر سب کچھ اس نے اپنے سینے پہ برداشت کرنے ہیں اپوزیشن کے؟ دیکھیں سٹانس ایک ہی ہے, اس کو ہارڈ لائن سمجھیں یا سافٹ لائن سمجھیں, سٹانس بڑا سمپل ہے. الیکشن میں مداخلت مت کریں, ٹھیک ہے, ملک کے آئین کو مت توڑیں اور مڑوڑیں, بس یہ گزارش ہے. اس سے کوئی پاکستانی اختلاف نہیں کر سکتا, نہ کرتا ہے, کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ملک کی جو خرابی ہیں وہ یہیں سے پیدا ہوئی ہیں, اور اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو اس پر عمل کریں. کسی پر تنقید نہیں ہے, کسی سے جھگڑا نہیں ہے. اگر ملک کے مسائل کے حل کی بات ہے تو ہمارے خیال میں یہ ملک کے مسائل کا کہ حل کی ابتدا ہے. لیکن پھر ہمیشہ ہم یہ سنتے ہیں, آج ہم نے جو پروگرام کا آغاز کیا وہ ہم نے کیا یونیفارم سرکولر موشن سے. ہم درمیان میں گھوم رہے ہیں, انتخابات ہوتے ہیں, الزامات لگتے ہیں, پھر الزامات کے بعد دھرنے احتجاج ہوتے ہیں, اور یہ پارٹیز کا ہمارا یہ وتیرہ ہے اور یہ چل رہا ہے. آگے ہم نہیں بڑھتے. یہ کون کرے گا صاف شفاف انتخابات؟ جب ہوتا ہے, میں تو اوپنلی کہتا ہوں, میں 85 سے ہر الیکشن میں حصہ لیا ہے. 85 کے الیکشن قدرے بہتر تھے, قدرے میں کہوں گا. اس کے بعد کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا. اب پوچھیں کس نے کیا, کیوں کیا, ٹروتھ کمیشن بنا دیں, سب حقیقت آ جائے گی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, ہم یہ کہہ رہے ہیں, پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ آج ہم مشکل میں ہیں. اس مشکل کا حل یہ ہے, ایک دفعہ اس ملک کی تاریخ میں پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں. بند کمروں میں فیصلے مت کریں, پسند ناپسند کے فیصلے مت کریں. جو پاکستان کے عوام فیصلہ کرتے ہیں وہ حکومت بننے دیں, انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا. اچھا شاہد خاقان صاحب, کچھ دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ اب اگر عوام کبھی نہیں چاہیں گے کہ آزمائے ہوں کو دوبارہ آزمائیں, اور گورنمنٹ کے وزراء کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سٹیج پہ موجود تھی قیادت پی ڈی ایم کی کراچی میں یا گجرانوالہ میں, انہوں نے اپنے دور میں تو مسائل حل نہیں کیے, اب کیسے حل کریں گے؟ اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ آزمائے ہوئے یہ فیصلہ شاہ محمود صاحب نہیں کر سکتے. یہ سیاست ایک دن کا کھیل نہیں ہوتا, یہ پوری زندگی کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. اس میں باقی نوکریوں طرف پلاٹس نہیں ہیں, اس میں فائدے نہیں ہیں, اس میں تنخواہیں نہیں ہیں. میں نے آپ یقین کریں, جو مجھے ٹوٹل جو جب سے 32 سال کی سیاست میں ملا ہے نا, جو حکومت نے پیسے, اسمبلی نے پیسے دیے ہیں تنخواہ کی صورت میں یا الاؤنسز کی صورت میں, جی وہ میں صرف ایک نیب کے کیس میں وکیل کو ادا کر چکا ہوں. تو یہ فیصلے عوام پہ چھوڑ دیں, کون آزمایا ہوا ہے, عوام پہ چھوڑ دیں, کس نے کام کیا ہے, کام نہیں کیا. سیاستدان کا احتساب بیلٹ باکس پہ ہوتا ہے. بیلٹ باکس پہ ہوتا ہے. اچھا آج آپ لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں احسن صاحب نے کہا کہ یہ گرفتاریوں کا سیزن 2 شروع ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے. اس سے کیا مراد تھی؟ اب سیزن 2 میں گرفتاریاں ہوں گی جب دلیل ختم ہو جائے, جب بات نہ رہے, جب جواب نہ رہے, تو پھر جھوٹے مقدمے بنا کر گرفتاریاں کی جاتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نے ہم پہ مقدمے بنانے ہیں, ٹی وی کے کیمرے لگائیں, لائیو تفتیش کریں, الزام لگائیں, تفتیش کریں لائیو ٹی وی کیمرے پر. عدالتوں میں ٹی وی کیمرے لگائیں. ہم عوام کے نمائندے ہیں, ہم اپنا احتساب عوام کے سامنے چاہتے ہیں. تو اب کون آپ کو لگتا ہے کہ ہدف کون ہوگا گرفتار ہوں گے ان آنے والے دنوں میں؟ جو بھی گرفتار ہوگا, میں تیار ہوں, احسن صاحب تیار, ہم سب تیار ہیں, گرفتار کر لیں. اچھا شاہد خاقان صاحب, گرفتاری جو ہوتی ہے وہ گرفتار کرنے والی کی شکست ہوتی ہے, ہماری شکست نہیں ہوتی. اب تو خیر پروڈکشن آرڈر بھی نہیں آئیں گے وہ کہا جا رہا ہے, اور وی آئی پی جیلز بھی نہیں ہوں گے. نہ جاری کریں, پارلیمان ختم ہو جائے گا. پارلیمان ختم ہو چکا ہے. پروڈکشن آرڈر میرا حق ہے, میں عوام کا نمائندہ ہوں. آپ پابند سلاسل کر کے مجھے عوام کی نمائندگی حق سے محروم نہیں کر سکتے. تو اب آنے والے یہ پارلیمنٹ کی ٹریڈیشن ہے, پارلیمنٹ ٹریڈیشنز پہ چلتا ہے, پریسیڈنٹس پہ چلتا ہے. ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنے حلقے کو. اب ظاہر ہے آپ, اور مجھے بولنے کا حق ہے. جب تک آپ مجھے کنوکٹ نہیں کرتے آن آفینس آف مورل ٹرپیچیوڈ,
میں تو کیا ایک وزیر اعظم روک سکتا ہے یہ اپنے اگر مرضی ہو کہ میں وزیر اعظم ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوگا، یہ پاسبل ہے لا؟ بالکل روک سکتا ہے اگر اس کا اسپیکر دب جائے. اچھا، یہ اختیار اسپیکر کے پاس ہے. پریسیڈنٹ اسپیکر دیکھتا ہے، اسپیکر آزاد ہوتا ہے. آج اسپیکر آزاد نہیں ہے، یہ ساری مسئلہ ہے. پارلیمان مفلوج ہے. شاہد صاحب، شہباز شریف کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ضمانت کی درخواست خود واپس لے لی تھی جب انہیں پہلے بھیجا گیا تھا جسمانی ریمانڈ پر نیب احتساب عدالت کی جانب سے. وہ واپس کیوں لی تھی؟ وہ آج تک ایک سوال کیا جاتا ہے. کیا وہ خود نہیں چاہتے تھے کہ وہ باہر آنا، ان جلسوں کا حصہ بننا؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے اگر وہ درخواست کرتے تو شاید انہیں ضمانت مل جاتی. پھر جلسوں میں شرکت کرنی پڑتی، پھر وہ بیانیاں سینے پہ برداشت کرنا پڑتا. انہوں نے وہ آرڈر پڑھا نہیں ہے. اچھا جی، یہ تو اعزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں. اس آرڈر میں وہ بیل بیفور اریسٹ تھی ہائی کورٹ میں، انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی. آرڈر جاری ہونے کے بعد یہ کورٹ اجازت دے سکتا ہے کہ آپ اپنی پٹیشن واپس لے لیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ کو پھر ایک حق مل جاتا ہے کہ آپ ہائی کورٹ آ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے. یہ ایک لیگل مینوور ہوتا ہے. اب ایشو اصل یہ ہے کہ شہباز صاحب کا جسمانی ریمانڈ کیوں لیا گیا، کس مقصد کے لیے؟ پہلے بھی 70 دن رہ چکے ہیں نیب میں. ریفرنس چل رہا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے ایک آدمی کا ٹرائل ہو رہا ہے، آپ اس کو گرفتار کرتے ہیں، اس کا ریمانڈ لیتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ اور مزید ریمانڈ کی بھی ریکویسٹ کی تھی ابھی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ بتائے نا کوئی، یہ چیئرمین نیب بتائے کہ ٹرائل ہو رہا ہے. آپ اس بندے سے کیا مزید ایویڈنس لے سکتے ہیں کہ ٹرائل میں پیش کریں گے؟ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. پھر اب آپ نے جوڈیشل بھیج دی ہے. یہ صرف ہراساں کرنے کا طریقہ ہے، یہ تنگ کرنے کا طریقہ ہے، یہ جو ڈیموکریٹک اس کو لوگوں کو ڈرانے کا طریقہ ہے، اس کو کمزور کرنے کا طریقہ ہے. اچھا، یہ ہتھ کنڈے ہوتے تھے ہمارے ملک میں، دوسرے ممالک میں لوگوں نے چھوڑ دیے تھے 60 اور 70 کے عشرے میں. اب بات دلیل سے ہوتی ہے، بات ثبوت سے ہوتی ہے. ہم 2020 میں بھی 60 اور 70 کے ہتھ کنڈوں میں جی رہے ہیں. لیکن دلیل اور ثبوت بھی کہاں نظر آتے ہیں؟ مطلب وہ ایک طرف کیپٹن صفدر کا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کمرہ توڑ کے، دروازہ توڑ کے اور بہت بدتمیزی کر کے رات کے اندھیرے میں لے گئے. تو وہ تو جو ویڈیو چل رہی ہے اس میں پولیس کی گاڑی ہے اور وہ نعرے مارتے مارتے بڑے خوشی خوشی نعرے مارتے مارتے جا رہے ہیں. کمرے کا دروازہ توڑا گیا، اریسٹ کیا گیا. کیپٹن صفدر کو تو چھوڑ دیں، جو 4 بجے نہیں، 4 کا ٹائم نہیں ہے، جو 4 بجے آئی جی پولیس کو اٹھا کر لے گئے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ اب وہ تو خیر اس پہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جب میں یہی کہہ رہا ہوں، وہ تو مراد علی شاہ صاحب کو چاہیے کہ آ کے بیٹھیں اور وضاحت کریں نا کیا ہوا. اس کو بھی 4 بجے اٹھا کے لے جائیں گے. بات یہ ہے کہ ہم وہ kam کر رہے ہیں 60 70 کے عشرے میں جو دنیا نے چھوڑ دیے. اچھا، ایک کام ہے جو صرف نارتھ کوریا کر رہا ہے، ایک آدھ ملک اور ہے، ہم نے وہ کام پکڑے ہوئے. تو پھر اس کا شاید خاقان عباس صاحب آپ کا وسیع تجربہ ہے سیاست کا، آپ اپنے سیاسی منظر نامے کو دیکھتے ہوئے کیا پریڈکٹ کرتے ہیں وٹ وڈ بی این اینڈ ٹو اٹ؟ کیونکہ کوئی بڑا اچھا تو میسج نہیں جا رہا. آپ لوگ یہ پرنسپل سٹانس لے رہے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی مداخلت نہیں ہو رہی، جو رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں، جسٹیفائڈ ہیں. تو اس کا اینڈ کیا ہوگا پھر؟ جس ملک میں ایک صوبے کو کہ آئی جی کو اٹھا لیا جائے نا، تو میرا سارا سیاسی تجربہ جو ہے وہاں ناکام ہو جاتا ہے. میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا، تو آپ میں آپ یقین کریں، جو میں ہوتا اپنے ملک میں دیکھ رہا ہوں نا آج، تو میرے تو سمجھ سے باہر ہے. یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کر کیا رہے ہیں، کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ملک کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس پہ ہم آئیں گے، ہر پیمانے میں. ہاں اس پہ ہم آئیں گے، وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اصل بات یہ ہے، اصل بات وہی ہے، میرا سیاسی تجربہ ناکام ہو گیا ان چیزوں کے سامنے. لیکن آپ لوگ جو یہ جلسے ظاہر کر رہے ہیں، اور ابھی آگے 25 کی بھی تاریخ ہے، بلاول صاحب نکل جائیں گے گلگت کے انتخابات کی کیمپیننگ کرنے کے لیے، تو وہ تو اس طرح سے شرکت نہیں کریں گے آنے والے جلسوں میں. تو نواز شریف صاحب کیا کریں گے تقریر 25 کو؟ جی 25 کو تقریر کریں گے، ویسی ہی تقریر جیسی وہ کر رہے ہیں، وہ تقریر جو آپ دکھائیں گے، دکھا نہیں سکتے وہی والی کریں گے. جی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا، آپ دیکھیں نا، جو چیز آپ نے دکھائی نہیں، اس میں بحث کیسے کر سکتے ہیں؟ بحث نہیں ہو سکتی. میں تو کہہ رہا ہوں نا، آپ دکھا دیں. بحث عوامی بحث ہوتی ہے نا. جب عوام نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے، وزیر اعظم نے دیکھی نہیں ہے، بحث نہیں ہو سکتی. آپ نے نہیں دیکھی، انہوں نے دیکھی، میں تو وہاں موجود تھا، تو اب آپ اس بحث کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، کراچی میں کیوں نہیں تقریر کی؟ ویسے کیا وہ ان کی اپنی ذاتی چوائس تھی؟ کراچی میں انتظام بھی تھا، ہماری خواہش بھی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے 36 گھنٹے پہلے تقریر کی ہے، میاں صاحب نے کہا جی اب میں کوئٹہ میں کروں گا ہفتے کے بعد، اب 25 کو. اچھا شاہد خاقان صاحب، ادھر ایک اور پی ڈی ایم کو دیکھ کر اب اپوزیشن کہتی ہے تمام اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ان میں
اتحاد ہو نہیں سکتا، غیر فطری اتحاد ہے. اب کل جب مریم نواز نے پریس کانفرنس کی تھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، تو پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف تھے، یعنی پیپلز پارٹی کی جو سندھ کی جو مرکزی قیادت تھی اس میں سے کوئی رہنما نہیں تھا. اور اب بلاول بھٹو بھی کوئٹہ کے جلسے میں نہیں ہوں گے. تو کیا کوئی رفٹ ہے پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے درمیان کوئی اندرونی اور بلاول صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو نام نہیں لینے چاہیے تھے. ہاں جی، وہ انسٹیٹیوشنز کے پریس کانفرنس تھی، وہاں پر سینئر نائب صدر ہیں پی ڈی ایم کے، وزیر اعظم رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کے سرکردہ رہنما ہیں، وہ وہاں موجود تھے. وہاں کے چیف منسٹر نے کہہ دیا کہ ہم اس پرچے سے ہمیں علم نہیں ہے، ہم لا تعلق ہیں. یہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ ایک جب چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہمیں پرچے کا پتہ نہیں ہے. نہیں تو ویسے پرچوں کا، سارے پرچوں کا چیف منسٹرز کو بتایا جاتا ہے. جی بالکل، اس کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ تو پھر پولیس کا پولیس نہیں، تو یہ تو پھر پولیس پولیٹیسائزڈ ہوئی اگر سارے پرچوں پولیس کی پولیٹیسائز نہیں، پرمیشن ہم مجھ سے پولیس لیتے کے ہیں. سربراہ کو اٹھا کر لے گئے. ہاں کون لے گیا؟ وفاقی ادارے لے گئے. رینجر وفاقی ادارہ ہے، وہ رپورٹ کرتا ہے انٹیریئر منسٹری کو. وہ کیوں حفاظت میں، اس کی حفاظت کی ضرورت تھی آئی جی کو، اس کو کیوں لے کر گئے گھر سے؟ یہ حرف عام ہے کراچی میں، یہ مصدقہ بات ہے. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. آئی جی پولیس بھی میرا نہیں خیال آ کے کہے گا کہ مجھے کوئی لے گیا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج یہ بات چل نکلی ہے، اس کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے. اگر وفاق حملہ آور ہو جائے ایک صوبے کے اوپر، اس کے چیف سیکیورٹی افسر کو، چیف پولیس افسر کو اٹھا کر لے جائے، پھر کیا رہ جائے گا؟ لیکن وفاق اس صورت میں کیوں حملہ آور ہوگا؟ وفاق پہ تو تنقید ہو رہی ہے، کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ بن گئے ہیرو، تو وفاق کو تو نقصان ہو رہا ہے اس بات کا. اس سے تو وہ وکٹمائزیشن یہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں ملے ہوئے ہیں اور ان کو پھنسا رہے تھے یہ سارا کر کے. یہاں کوئی ہیرو نہیں بنتا. جب آپ آئین کو توڑتے ہیں، جب آپ ایک صوبے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں فزیکلی، اس کے پولیس کے آئی جی کو اٹھاتے ہیں، تو پھر کوئی ہیرو نہیں رہتا. اس میں پھر اب ظاہر انویسٹیگیشن سفر ملک کرتا ہے، نقصان ملک کا ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے. اس بات کو سمجھیں. ہیرو ایک دن ہوتا ہے، دوسرے دن نہیں ہوتا. یہ ٹویٹر ایک دن چلتا ہے، دوسرے دن نہیں چلتا. ملک کا کیا ہوگا؟ آٹا کیوں 75 روپے کا ہے؟ یہ سوچا کبھی کسی نے؟ چینی کیوں 115 کی ہے؟ وہ بھی آپ لیکن وہ آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی سے نہیں پوچھا کہ آٹا ان کے صوبے میں کیوں مہنگا ہے؟ یہاں پر تو چلیں وفاق کی نااہل پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو وہاں کیا ہو گیا؟ آٹا وفاق کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے، چینی وفاق کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہے. وفاق یہ کہہ رہے کہ آپ لوگوں کی حکومتوں کی وجہ سے وہ مہنگائی ہوئی ہے. جی پھر میں کیا کہتا ہوں، میں نے آپ یقین کریں، میں بالکل میں اس بات کو اعتراف کرتا ہوں، ہم نے جانے سے پہلے مرغیوں سے ایک لانگ ٹرم معاہدہ کیا کہ انڈے 200 روپے کے بکیں گے. مجھے گرفتار کر لے اس معاملے میں معاہدہ کر کے گیا ہوں 200 روپے درجن کا. جی بالکل حاضر ہوں. کیا باتیں کر رہے؟ عقل کی بات کریں. آٹا اس وقت میں، جب آٹا ایک صوبے میں کرپشن ہوگی، آٹا مہنگا ہو جائے گا، شارٹیج ہوگی، پورے پاکستان میں آٹا مہنگا ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صوبائی بارڈر پہ یہاں پہ آٹا جو ہے وہ 35 کا بکے گا، یہاں 75 کا بکے گا. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، عقل کی بات کیا کریں. وزراء کا، وزیر اعظم کا کام ہے یہ بیوقوفی کی باتیں کرنا نہیں ہوتا. ان کا کام ہوتا ہے مسائل حل کرنا. پریس کانفرنسیں کرنا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے عمل. یہ ساری بات ہے. یا آپ پریس کانفرنسیں کریں گے یا آپ کام کریں گے. 22 اکتوبر کے آپ کے جلسے کے بعد وزیر اعظم نے کنونشن سینٹر میں سپیچ کی تھی، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ اب تو ان کو نیا عمران خان ملے گا اور جیلوں میں کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں ملے گا. تو پہلے کیا جیلوں میں آپ لوگوں کو بہت وی آئی پی پروٹوکول ملتا تھا کیا؟ اور دوسرا، اور وہ وی آئی پی کیا ہے؟ ہاں وہ کیا وی آئی پی پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ یہ جاننا چاہیں گے جیلوں میں کیا ہوتا ہے. کیا بی گریڈ، اے گریڈ کے جو جیل ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں کیا سہولیات؟ عمران خان گیا جیل کبھی نہیں؟ آپ لوگ گئے نا. میں تقریباً 3 سال جیل میں گزارے. ٹھیک ہے، ایک رات گزار کے دکھا دے، ایک رات. یہ باتیں ہیں کرنے والی. جب کچھ نہ رہے نا، جب ملک کا وزیر اعظم دھمکیاں دینی شروع کر دے اپوزیشن کو، جب دھمکیاں دے، یہ اس کی ناکامی ہوتی ہے، یہ اس کی شکست کا اعتراف ہے، یہ اس کی بوکھلاہٹ ہے. ان جلسوں سے آپ لوگ کیا نتیجہ لیں گے؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے ان سے کیا آؤٹ کم نکلے گا یہ جو جلسے ہو؟ اور کیا امید رکھیں، عوام بھی کیا امید رکھیں؟ جب عوام کا مقدمہ پارلیمان میں نہیں ہوگا، جب عوام کی تکلیف گورنمنٹ دور نہیں کرے گی، جب مزید ان کو تکلیف پہنچائے گی، ملک کی معیشت تباہ کر دے گی، پھر ایک راستہ رہ جاتا ہے. اگر پارلیمان مفلوج ہے، وہاں بات نہیں ہو سکتی، سڑک پہ بات ہوگی. یہ پبلک موبلائزیشن ہے. آپ یقین کریں، مجھے 32 سال سیاست میں ہو گئے، جو جذبہ میں نے گجرانوالہ میں دیکھا عوام میں، جو کراچی کا جلسہ بہت بڑا تھا، وہاں پر نظر نہیں آتا تھا کہاں تک عوام ہے. وہاں بھی ہم جب آ رہے تھے، جو سڑکوں میں نے دیکھا، وہ ایک انپریسیڈنٹڈ باتیں تھیں
کہ لوگ کہتے ہیں یار ہم مشکل میں ہیں, ہمارے حکمران جو ہیں وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں, وہ ٹویٹر کی باتیں کرتے ہیں, وہ دھمکیاں دیتے ہیں اپوزیشن کو, وہ کہتے ہیں ہمارے مسائل کہاں گئے. تو یہ جلسہ عوام کے مسائل سننے کا ہے, اس سے پہلے کہ وہ خود نکل آئیں پولیٹیکل پروسیس کے اندر رہ کر تبدیلی آ جائے تو بہتر ہے. اچھا ایک پوائنٹ صرف یہ ہے کہ انڈیا ٹوڈے میں کل 8 بجے کا جو شو تھا اس کا جو ٹیگ لائن تھی وہ یہ تھی کہ واٹ ڈز انریسٹ ان پاکستان مین فار انڈیا. اب یہ وہ بیانیہ ہے جو عمران خان اور بہت سارے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کو خطرہ پہنچا رہے ہیں آپ لوگ, نقصان پہنچا دے گا آپ کا بیانیہ ملک کو, کیونکہ انڈیا ادھر سیلیبریٹ کر رہا ہے. نواز شریف کو بہت پروجیکٹ کر رہے ہیں انڈیا, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اگر ملک کو مضبوط کرنا سے انڈیا خوش ہوتا ہے تو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے. تو انڈیا کیا پاکستان کے مضبوط ہونے سے خوش ہوتا ہے؟ انڈیا کبھی بھی خوش نہیں ہوگا. انڈیا خوش ہوتا ہے جب یہاں آٹا 75 کا بکتا ہے. انڈیا خوش ہوتا ہے جب یہاں وزیر اعظم آزاد کشمیر پر غداری کا پرچہ بنتا ہے. انڈیا خوش ہوتا ہے جب آئین توڑا جاتا ہے. انڈیا خوش ہوتا ہے جب پاکستان کے انتخاب میں دھاندلی ہوتی ہے. انڈیا خوش ہوتا ہے جب پاکستان کی حکومت ناکام ہوتی ہے. انڈیا خوش ہوتا ہے جب معیشت تباہ ہو جاتی ہے. انڈیا خوش ہوتا ہے جب آئی جی پولیس کو اٹھایا جاتا ہے. انڈیا خوش ہوتا ہے جب ہوٹل کے دروازے توڑ کر گرفتاریاں کی جاتی ہیں. انڈیا خوش ہوتا ہے جب ہمارا وزیر اعظم ملک کی بات کرنے کے بجائے کشمیر کی بات کرنے کے بجائے وہ اپوزیشن کو دھمکیاں دیتا ہے. انڈیا پاکستان میں انویسٹ بھی کرتا ہے. جی انڈیا پاکستان میں انویسٹ بھی کرتا ہے. انڈیا پاکستان میں دیکھیں پوری دنیا میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے. میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں جب انڈیا نے کشمیر کا فیصلہ کیا سرحدیں بند کر دینی چاہیے تھی. ہمارا کوئی تعلق انڈیا سے نہیں ہے, کوئی ڈپلومیٹک تعلق نہیں ہے. چلیں سخت سٹانس ہونا چاہیے تھا, سخت سٹانس ہونا چاہیے تھا. شاہد خاقان بالکل عباسی سخت صاحب کا سٹانس ہونا کہنا چاہیے ہے. تھا. آپ نے سودا کر دیا کشمیر کا. بہت شکریہ ادا کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ نے وقت نکالا پروگرام